سجنا نو قید بول گئی۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان کو سائفر کیس میں 10 سال کی سزا۔ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ شریک ملزم سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو بھی 10 سال کی سزا، لیکن ان کے کئی ایک معاونین بری کیوں ہوئے؟ ان کو سزا کیوں نہیں ملی؟ دوستوں اور ساتھیوں، میں ہوں شہزاد چودھری مارگلا نیوز کے ساتھ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، عمران خان جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں بند ہیں۔ ان پر ایک اہم ترین مقدمہ جو ہے وہ سائفر کو پبلک کرنے کا، اس کا ٹرائل ہو رہا تھا جیل کے اندر۔ ٹرائل کورٹ کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین جو ہیں، انہوں نے کئی ایک سماعتیں اڈیالہ جیل کے اندر ہی کی۔ اب اس کیس میں جناب عمران خان اور ان کے اس وقت کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو 10 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ دوستو، یہ مقدمہ جو سائفر کا ہے، یہ اس وقت قائم کیا گیا عمران خان اور ان کے ساتھیوں کے خلاف جب ان کی گورنمنٹ ختم کی گئی تھی۔ تو عمران خان نے سب سے پہلے اسے امریکہ کے جو اس وقت کے سفیر تھے ڈونلڈ لو، ان پر ڈال دیا کہ انہوں نے مداخلت کی ہے اور ایک ایسا سائفر بھیجا ہے وہاں سے، جو ہمارے اس وقت امریکہ میں سفیر تھے اسد مجید صاحب، ان کی طرف سے۔ تو اس کو عمران خان نے، آپ کو یاد ہوگا وہ جلسہ جس میں عمران خان نے وہ سائفر لہرایا تھا کہ دیکھیں یہ وہ سائفر ہے جس کی بنیاد پر یہاں پہ ان کی گورنمنٹ کو ہٹا دیا گیا ہے۔ تو اس پر ایف آئی اے نے جو ہے ان کے خلاف ایک مقدمہ درج کرایا تھا، جس کے اندر آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی دفعہ 5 جو ہے، یعنی غلط جو ہے خفیہ معلومات کا غلط استعمال جو ہے، اور اسی طرح دفعہ 9 اور تعزیرات پاکستان کے سیکشن 34 کے تحت یہ مقدمہ درج کرایا گیا۔ اس مقدمے میں جو ملزمان نامزد کیے گئے، ان میں عمران خان، شاہ محمود قریشی، اسد عمر اور ان کے کئی ایک معاونین اور اس وقت کے پرنسپل سیکرٹری عمران خان کے اعظم خان صاحب، یہ سب لوگ موجود تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اسد عمر صاحب جو ہیں وہ جیسے 9 اور 10 مئی کے واقعات ہوئے تھے تو وہ فوراً ہی توبہ طائب کر کے تو سیاست سے ہی کنارہ کش ہو کے بیٹھ گئے۔ اسی طرح اعظم خان صاحب جو ہے وہ غائب ہو گئے اور پھر 1 مہینے بعد منظر عام پر آئے اور انہوں نے آ کے عمران خان کے خلاف جو ہے نا وہ بیان دے دیا۔ اچھا، تو دوستوں اور ساتھیوں، یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ اگر ہم تھوڑے سا اس کی آپ کو بیک میں لے کے جائیں کہ ایف آئی اے نے جب یہ مقدمہ درج کرایا تھا 7 مارچ 2022 کو، یہ مقدمہ عمران خان کے خلاف درج ہوا، اور اس میں کہا گیا کہ اس وقت کے سفیر جو تھے پاکستانی امریکہ میں، اس نے ایک سائفر بھیجا جس میں کچھ ایسی معلومات تھیں جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت خفیہ معلومات تھیں۔ اب وہ کہتے ہیں جی کہ عمران خان اور ان کے ساتھیوں نے مبینہ طور پر جو ہے اس جو سائفر تھا اس کی معلومات کو ڈی کوڈ کرنے کے بعد جو ہے نا اس کو اس طرح ترتیب دیا، اس کے منٹس اس طرح بنوائے گئے اپنے سیکرٹری اعظم خان کے ذریعے کہ اس کو ایک سازش کا رنگ دیا جا سکے اور پھر اسے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ ایف آئی اے نے جب یہ الزام عائد کر کے مقدمہ عمران خان صاحب کے خلاف درج کرا دیا، ان کے ساتھیوں کے خلاف درج کرا دیا، تو اسی مقدمے میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ گرفتار کر لیے گئے۔ عمران خان آلریڈی سزا کے بعد توشہ خانہ کیس میں اڈیالہ جیل میں تھے، لیکن جب ان کی ضمانت ہوئی وہاں سے تو ان کو اور شاہ محمود قریشی کو ضمانت ہونے کے باوجود باہر نکلنے سے پہلے ہی دوبارہ گرفتار کر کے اسی اڈیالہ جیل میں دوبارہ بند کر دیا گیا، اور اسی جیل میں خان صاحب جو تھے وہ مقدمات کا سامنا کر رہے تھے اس مقدمے کا۔ لیکن اب جو ہے اس کیس میں مختلف سیکرٹری خارجہ اس وقت کے وہ بھی عدالت کے سامنے پیش ہوئے، اسد مجید صاحب پیش ہوئے، اور اسی طرح کئی ایک اور گواہان پیش ہوئے، جس کے بعد رات کو فیصلہ محفوظ کیا تھا جج صاحب نے، جو آج ابھی تھوڑی دیر پہلے انہوں نے مختصر فیصلہ سناتے ہوئے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو جو ہے وہ 10 سال قید کی سزا سنا دی ہے۔ اب یہ ایسے وقت میں سنائی گئی ہے جب عام انتخابات سر پر ہیں،
لیکن عمران خان صاحب کے پاس ابھی بھی راستہ ہے کہ وہ ٹرائل کورٹ کے اس فیصلے کو نہ صرف اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر سکتے ہیں بلکہ وہاں کے اس کے بعد سپریم کورٹ میں بھی فیصلے کو چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ تو کوئی یہ ایسا فیصلہ نہیں ہے جو عمران خان کی سیاست پہ جو ہے وہ ختم کرنے کا کوئی ٹھپا لگا دے۔ آپ کو پتہ ہی ہے اس طرح کے کیسز ماضی قریب میں نواز شریف کے پاس 7 خلاف بھی بنے، اور جب وہ وقت بدلا تو وہ کیسز کس طرح ختم ہوئے ہیں ابھی آپ دیکھ ہی رہے ہیں۔ تو یہ ایسے پاکستانی سیاست میں یہ کوئی میرے خیال میں کوئی ایسا انہونا واقعہ نہیں ہے کہ جو اس سے پہلے جس کی مثال نہ دی جا سکتی ہو۔ کئی ایک ایسے سیاسی رہنما تھے جن کے خلاف کئی ایک کیسز بنے، ان میں سزائیں ہوئیں۔ کبھی نواز شریف کو بھی سزائے موت کی سزا ہو گئی تھی جناب، پھر وہی سزائیں ختم بھی ہوئیں اور ان کے اقتدار میں آنے کے راستے صاف ہو گئے۔ یہاں تو یہ ہے کہ جب آپ کے طاقتوروں کے ساتھ حالات بہتر ہو جاتے ہیں اور آپ کے لیے موافق حالات پیدا ہو جاتے ہیں تو آپ کے کیسز بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے عمران خان صاحب کو اس طرح کے فیصلے کے بعد بھی صرف سیاسی راستہ ہی اختیار کرنا چاہیے کہ وہی ان تمام مسائل کا حل ہے۔ یہ فوری معلومات تھی جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔